اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، بھارت میں آج کل ایک آنکھ والے بچڑے کی پیدائش پر تہلکہ مچا ہوا ہے اور ہندو قوم اس پراسرار بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس بچڑے اور سامری جادوگر کے بچڑے کا آپس میں کیا تعلق ہے اور کیا یہ بچڑا دجال کی آمد کی نشانی ہے؟ اس کو دیکھنے والے اس کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ آج ہم ہندو مذہب اور سامری جادوگر کے تعلق کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ یہ معلوماتی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، علماء کرام لکھتے ہیں کہ سامری جادوگر اور ہندو مت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ سامری کے تیار کردہ سونے کے بچڑے کی عبادت صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اور ہندو مذہب میں پائے جانے والے عقائد بھی سامری کے نظریات سے ملتے جلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو گائے کو بہت مقدس تصور کرتے ہیں، یہاں تک کہ گائے کی پوجا کی جاتی ہے، جس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ سامری اور ہندو مت کے عقائد بالکل ملتے جلتے ہیں۔ بچڑے کی پرستش کی ابتدا یہودیوں نے کی اور آج ہندو یہودیوں کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بچڑے کی پوجا بڑے اہتمام سے کر رہے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بچڑے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ مختلف طرح کی حجتیں کرنے لگے۔ کبھی اس کی عمر کے بارے میں سوال کرتے، کبھی اس کی کیفیت کے بارے میں پوچھتے، کبھی رنگ کے بارے میں سوال کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان تمام باتوں کی وضاحت کرتے رہے، یہاں تک کہ ہر بات کے واضح ہو جانے کے بعد مجبوراً وہ بچڑے کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے، جبکہ وہ دل سے اس بچڑے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سامری جادوگر کے بنائے ہوئے مصنوعی بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد تک بچڑے کی پوجا سے دستبردار نہ ہوئے۔ ناظرین، اگر غور کریں تو ہندو طبقہ بھی بچڑے کی عبادت کرتا ہے اور اسے گاؤ ماتا کا درجہ دیتا ہے۔ اس کی تصدیق گزشتہ دنوں پیش آنے والے ایک حیران کن واقعے سے بھی ہوتی ہے۔ واقعے کے مطابق بھارت میں ایک عجیب الخلقت بچڑے کی پیدائش کے بعد ہندوؤں نے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ یہ بچڑا بھارت کی مشرقی ریاست مغربی بنگال میں پیدا ہوا ہے اور اس عجیب الخلقت بچڑے کی ایک ہی آنکھ ہے جو کہ پیشانی کے بیچوں بیچ موجود ہے، جبکہ اس کی ناک بھی نہیں ہے، جس کے باعث اسے سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ بچڑے کے مالک کا کہنا ہے کہ جب سے یہ پیدا ہوا ہے لوگوں کا اس عجیب الخلقت بچڑے کو دیکھنے کے لیے تانتا بند گیا ہے اور اس کی پوجا بھی کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب ماہرین جینیات کا کہنا ہے کہ یہ نومولود بچڑا کوئی انہونی بات نہیں بلکہ یہ سائیکلوپیا نامی بیماری کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ سائیکلوپیا ایک خاص قسم کا جینیاتی مسئلہ ہے جو کہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسانوں اور جانوروں دونوں میں ہو سکتا ہے۔ اس بیماری میں رحم کے اندر بچے کے دماغ کے دائیں اور بائیں حصے الگ نہیں ہو پاتے، جس کے باعث دونوں آنکھیں ایک ہی جگہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور بظاہر لگتا ہے، تاہم ہندو اپنے کمزور عقائد کی وجہ سے یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ سامری جادوگر کے نظریات کی تقلید کرتے ہوئے اندھا دھند اس بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو کہ نہایت گمراہ کن شخص تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانتے ہوئے یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنا لیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو کہ اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی، جس سے وہ بچڑا بولنے لگا۔ سامری نے سب لوگوں کے سامنے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن نعوذ باللہ خدا تو خود ہمارے پاس آ گئے ہیں، اور بچڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا کہ یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے پر یقین آ گیا اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے، اور ساری قوم نے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اسے خدا مان لیا اور اس کو سجدہ کرنے لگے۔ دوستو، جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کر دیں۔
चुनाचे सामरी समेत 70,000 बछड़े की पूजा करने वाले कत्ल हो गए। उसके बाद ये हुक्म नाजिल हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों को मुंतखब करके कोहे तूर पर चले जाएं और ये सब लोग बछड़ा पूजने वालों की तरफ से माजरत तलब करते हुए ये दुआ मांगें कि अल्लाह बछड़ा पूजने वालों के गुनाह माफ़ फरमा दे। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चुन चुन कर अच्छे अच्छे आदमियों को साथ लिया और कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए। जब लोग वहाँ माजरत तलब करने लगे तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि ए बनी इसराइल, मैं ही हूँ और मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैंने ही तुम लोगों को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाकर तुम लोगों को बचाया है, लिहाजा तुम लोग फ़कत मेरी इबादत करो और मेरे सिवा किसी को मत पूजो। अल्लाह ताला का ये कलाम सुनकर ये 70 आदमी एक ज़बान होकर कहने लगे कि ए मूसा, हम हरगिज़ हरगिज़ आपकी बात ना मानेंगे जब तक हम अल्लाह ताला को अपने सामने ना देख लें। ये आदमी अपनी ज़िद पर अड़ गए कि हमको आप खुदा का दीदार करवाइए वरना हम हरगिज़ नहीं मानेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें बहुत समझाया लेकिन वो अड़े रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने जलाल का इजहार कुछ इस तरह किया कि एक फ़रिश्ता भेजा जिसने एक खौफनाक चीख मारी जिससे इन लोगों के दिल फट गए और ये तमाम लोग मर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इनके दोबारा ज़िंदा होने की दुआ की तो अल्लाह ताला ने इन सब लोगों को दोबारा ज़िंदा फरमा दिया। इसके बाद ये लोग अल्लाह ताला पर ईमान ले आए और यूं सामरी जादूगर की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और ये लोग हक की तरफ लौट आए। दोस्तों, आज सामरी को गुजरे हुए कई सदियां बीत चुकी हैं, मगर इसके नज़रियात पर अमल करने वाले लोग आज भी हिंदुस्तान में पाए जाते हैं जो कि इसके मिशन को आगे बढ़ाते हुए बछड़े की पूजा कर रहे हैं। दरअसल हिंदू फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके मानी है 14 गुलाम। इसी वजह से आर्या समाज के बानी स्वामी दयानंद और पंडित लेखराम ने इस नाम के खिलाफ गुस्से का इजहार किया और कहा कि हमें हिंदुओं के बजाय आर्या कहलवाना चाहिए। आर्या के मानी है गैर मुल्की या अजनबी, चुनाचे वो लोग जो दूसरे ममालिक से बहारत पहुँचे वो आर्या कहलाए। इन आर्यों के असल वतन के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन नई तहकीक के मुताबिक इनका असल वतन उज़्बेकिस्तान है। दरअसल आर्यों की आमद से पहले हिंदुस्तान के वासी बुत परस्ती में मशगूल हो चुके थे। इनमें 2 देवताओं की पूजा बहुत ज़्यादा रवाज पाई, एक विशु और दूसरा यशु देवता। इसके बाद तीसरे देवता को भी इन दोनों के साथ मिला दिया गया और वो है ब्रह्मा या ब्रह्मा जी। इस तरह हिंदुओं में त्रिमूर्ति यानी 3 देवताओं का तस्वुर आम हो गया। तो जब आर्या कौम हिंदुस्तान में दाखिल हुई तो वो भी वहाँ के रहने वालों की सकाफत और मामला से ना बच सकी। दोस्तों, हिंदुओं की मजहबी कुतब वेदों में जालमाना अहकाम की भरमार है, जिससे वाज़ेह होता है कि हिंदुओं का तासुब और दूसरी अक़वाम से मुखालफत इनकी मजहबी तालीम है। इस मजहब में दूसरे अक़वाम के मुतालिक जालमाना और गैर इंसानी अहकामात दिए गए हैं, जिसकी वजह से हिंदू कौम दूसरों को नापाक समझती है और ज़मीन को दूसरी अक़वाम और दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों से पाक करना फ़र्ज़ और ज़रूरी समझती है। इस लिहाज से हिंदुओं से अमन की तवक्को रखना इंतहाई अहमकाना फ़ेल करार दिया जा सकता है।